اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آیت نمبر 54 ہے سورہ آل عمران، ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر کا۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ مکر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، مکر کے بارے میں تو ہم بعد میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ مکر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ اس سے اپنے مطلب کی باتیں نکالتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ایسا ترجمہ کر دیا، انہوں نے ویسا ترجمہ کر دیا۔ خیر، پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہاں پر اوپر ہم کیا ذکر پڑھ رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کن لوگوں کو آواز لگائی تھی کہ کون مدد کرے گا اللہ کے دین کے لیے، ٹھیک ہے، کون آئے گا؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم دین الہی کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس میں ان لوگوں میں لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم حق کی گواہی دینے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنایا کہ آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر اوپر پہلے ذکر ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ان کے مکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کے؟ اچھا، مکر جو ہے یہ دونوں طرح کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھے معاملات کے لیے بھی اور برے معاملات کے لیے بھی، کیونکہ اگر اچھے کے لیے استعمال نہ ہو تو یہاں خیر الماکرین کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بہترین اللہ تعالیٰ ماکرین۔ آپ دیکھیے نا، اس کا جو بھی آپ جس طرح سے عربی میں تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا، اردو میں آپ کے اردو میں جو مکر بولا جاتا ہے اس کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں آپ کیا کریں گے؟ کیسے چینج کریں گے بتائیے؟ اب آپ ماکرین کو کیسے چینج کریں گے؟ اگر آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مکر والا لفظ بہت برا ہے تو یہ آپ کے نزدیک ہے نا، اللہ نے تو قرآن میں اپنے لیے اس کو اپنی طرف اس کو نسبت کی، وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب آپ یہاں کیا کریں گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس اس کی مطلب کوئی ایسی ترکیب ہو کہ جو آپ اس صیغے کو بدل دیں؟ نعوذ باللہ، ہیں ایسی ٹرمینالوجی آپ استعمال کریں کہ یہاں پر آپ کو یہ پڑھنا نہ پڑے، لیکن آپ نہیں کر سکتے نا۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کا صیغہ ہے، وَمَكَرُوا، یہاں جمع کا صیغہ ہے، یہاں واحد کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب نے مکر کیا، لیکن کون سا مکر کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے معاملات میں انہوں نے یعنی کہنا چاہیے کہ بدخواہی، ٹھیک ہے، برے ارادے سے انہوں نے بری تدبیریں چلائی تھیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک خفیہ تدبیر، یہاں تدبیروں کا ذکر ہے نہیں، بس ایک بات ہے کہ مکر کیا تھا ان لوگوں نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی تھی، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین، ٹھیک ہے، بہترین ماکرین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خیر جو ہے یہ اخیروں سے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر بہترین کا ترجمہ ہوتا ہے، ہاں بہتر کا ہے بہرحال۔ تو یہاں پر وہ تدبیر جو ہے اس کا ذکر تو نہیں ہے کہ کون سی تدبیر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نہ ہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف والی کوئی ذکر ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی ذکر ہے کہ لیکن انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، جو آپ کے دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ انہوں نے کیا کہا؟ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی نا، قرآن میں یہ بات ہے نا، انہوں نے یہ بات کہی۔ اور اللہ کے خفیہ تدبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن ان کے لیے کسی کو اس یعنی مسیح علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا، اس جیسا، ٹھیک ہے۔ شبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شبیہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک چیز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا زیدن کا اسدن، ٹھیک ہے، زید کو ہم نے دیکھا کہ بہت بہادر ہے تو کیا کہا ہم نے؟ زید ایسے جیسے شیر کا اسدن، کاف یہاں کیا ہے؟ تشبیہ کے لیے ہے۔ زید کی بہادری ایسی جیسے شیر کی طرح ہے، لیکن فی نفس ہی زید تو شیر نہیں ہے نا، لیکن ہم نے بہادری میں نسبت دینے کے لیے زید کو شیر کی طرح کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو زید کو شیر کی طرح کہہ دینے سے فی نفس ہی زید شیر نہیں بن گیا، بلکہ زید شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے۔ اب اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو کتوں سے نسبت دینے لگ جاتے ہیں، یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں، کیونکہ کتوں سے نسبت کہیں پر ہے نہیں،
کسی بھی اللہ کے نیک بندے نے کتے سے اپنے آپ کو نسبت نہیں دی، ٹھیک ہے، کہیں بھی۔ اب آپ اصحاب کہف کتے سے آپ کتا اپنے آپ کو بنانا چاہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن کتے سے نسبت دینا کہیں ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، تو یہ تشبیہ جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ بنا دیا گیا جس کو انہوں نے سولی دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سولی دینے کے دشمن وہ کیوں بن گئے تھے؟ اس لیے بن گئے تھے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا تھا، رسول نہیں مانا تھا، بلکہ انہوں نے کچھ اور تسلیم کیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو خیر، جب ہم انشاءاللہ سورہ نساء پڑھیں گے تو وہاں پر یہ ساری تفصیل آ جائے گی۔ یہاں پر بہرحال ان باتوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر صرف ایک بات کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے مکر کی تھی، مکر کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے دور اور دفع کیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے اچھی ہے، یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے نا، کیونکہ اوروں کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے، معمولی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بے موقع ہوتی ہے، بے وقت ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ کبھی قابل جرم ہوتی ہے، قبیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ قوی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتی ہے، محض وہ خیر ہوتی ہے اور بس، اور کیا ہوتی ہے؟ حکمت کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے موافق جو ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی ہوتی ہے، اور وہ تدبیر اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے تدبیر جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہر لحاظ سے سب سے بہتر اور سب سے بہترین ہے۔ خیر، اردو میں ہم تدبیر، یہ مکر کا معنی ایک اہم بہت یعنی کہنا چاہیے کہ قبیح معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ چالاک، ہوشیار، اور ایک مکار سے بھی ہے، بہرحال اس طرح کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں اس کے معنی اچھے نہیں ہیں تو ہم اچھے لوگوں کے لیے استعمال بھی نہیں کرتے، لیکن یہ عربی میں اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے عربی میں اگر آپ مکر کہیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو خیر اور شر بھی لگا دینا ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسے یہاں پہ خیر الماکرین لگا دیا، تو یعنی بہترین تدبیر، بہترین مکر، ٹھیک ہے۔ مکر اچھا بھی ہوتا ہے، عربی میں مکر صرف برا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صرف چالاکی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولا یحیق المکر السیئ، ٹھیک ہے، اگر مکر اچھا نہ ہو تو صرف برا ہی برا ہو تو صحیح لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ صحیح کی قید لگائی گئی کہ اچھا اور برا دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال یہاں پر وہ ذکر نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو بنی اسرائیل میں سے آپ علیہ السلام کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے منکر تھے، مانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ نبی ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، ایذا پہنچانا چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مکاری کرنا چاہی، ان لوگوں نے جو ہے بری تدبیریں کی، غلط تدبیریں کی ایک نبی علیہ السلام کے لیے، اور اس تدبیر میں انہوں نے کیا کیا؟ مکر اور ہیلا، ٹھیک ہے، ہیلے سے کام لیتے ہوئے آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے ہوشیاری چالاکی کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ آپ کی حفاظت فرمائی، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، ایسی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا جو علاقہ تھا وہ رومیوں کے قبضے میں تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں ان کی طرف سے جو بھی حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حاکم کو یعنی بھڑکایا، اس حکمران کے کان بھر دیے کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس غلط مقصد کا غلط نام دے دیا اس کا، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ زمین پر یعنی فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب، کون سی کتاب؟ جو آپ سے پہلے تھی، توریت شریف، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو یہ تورات کو بدل دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ قرآن میں ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم بعض وہ چیزیں تم پر حلال کر دیں جو تم پر حرام تھیں۔ یہ آیات ہم نے تلاوت کی تھی نا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے، یعنی وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں وہ حلال کر دوں۔ حرام کیا چیزیں تھیں وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ بتا دیں گے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اونٹنی کا دودھ، اونٹنی کا گوشت اور اس کی کچھ چربی وغیرہ انہوں نے حرام تو نہیں ہے، یہ حرام کر لی تھی کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس کو حلال کر دوں۔ تو جب عملی طور پر یہ کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو انہوں نے اپنے حاکم کا
یعنی کان بھرا کہ یہ تو تورات شریف کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تدبیر کا اس میں یعنی اس میں بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ اور بھی طرح طرح کے یعنی یہ تو باپ اور بیٹے کو جدا کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوگا، ایمان لائے گا اللہ پر، تو ظاہر ہے کافر اور اس کی جدائی تو ہو جائے گی، جیسے بدر میں ہوا کہ جب بدر کی جو جنگ ہوئی ہے جو، تو اس میں کون لوگ تھے؟ ایک طرف ظاہر ہے باپ، ایک طرف بیٹا، خاندان والے جو تھے چچا بھتیجا ماموں بھانجا، سب آپس میں، ایسی جنگ تو کبھی دنیا نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، یعنی جو آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو ایک دوسرے کے خاص قریبی جو ہے رشتے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے حکمران کے کان بھرے تھے۔ یہ بات یہاں پر جو ذکر ہو رہی ہے، انہوں نے مکر کیا تو کس طرح کیا، تو مفسرین نے اس کی بڑی ڈیٹیل بھی لکھی ہے، کافی طویل، ضرورت نہیں ہے آپ کی وہاں جانے کی، بس اتنی بات سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے حکمران کو جو ہے بھڑکایا اور طرح طرح کے یعنی الزامات لگائے عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ کے نبی پر، تو حکمران نے ان کے مطالبے پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن سے بھی بات ثابت ہے اور حدیث شریف سے اس کی پوری وضاحت موجود ہے، اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے کیا کیا، سولی دے دی، اس کو قتل کر ڈالا، وہ ان کا اپنا ہی بندہ تھا، خیر بہرحال، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی دے کر شہید کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ مکر کو اگر اچھے مقصد کے لیے یعنی اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر یہ برے معنی کے لیے استعمال کیا جائے تو برا ہے، کیونکہ اردو میں جو ہم بولتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ دھوکہ، فریب اور چالاکی، ہوشیاری، مکاری، یہ اردو میں اس کے لیے خاص ہے، اردو میں مکر کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا۔